اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. خوب اللهم إلا أن يقال إن عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين على عقد بمجرد إنشائه مع وقوع مدلول ذلك العقد في نظر الشارع مقيدا بانضمام بعض الأمور اللاحقة بل كالقبض في الهبة ونحوها والإجازة في الفضول لا يقتضي النهي عنها بقول مطلق. یہ اللہم استدراک ہے سابقہ جو بحث میں والحاصل کہہ کر شیخ آدم انصاری نے جو خلاصہ بیان کیا کہ نہیں جو روایات آئی ہیں لا تبع ما لیس عندک وغیرہ یہ فساد پر جو دلالت کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ نہیں بلے منہی عن سرے سے ہی لغو ہے، قابل اصلاح و قابل تصحیح نہیں ہے، نہیں بلکہ متعاقدین نے جو قصد کیا ہے وہ قصد کیا تھا ان کا کہ نقل و انتقال فعلی تنجیزی یہ چیز مرتب نہیں ہوگی، بلے یہ چیز حاصل نہیں ہوگی، نہیں کہ وہ عقد سرے سے ہی فاسد و لغو ہے، حتیٰ اجازہ بھی آ جائے تو جو ہے اصلاح ممکن نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے، یہ نتیجہ دیا. لہٰذا روایات بطلان ما نحن فی پر دلالت نہیں کرتی ہے، من باع شیئا ثم ملک ثم اجاز کی بطلان پر دلالت نہیں کرتی ہے. کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہم مگر اگر یوں کہیں جو ابھی توجیہ بیان کرنے جا رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ممکن ہے روایات کی دلالت درست قرار پائے، یعنی بطلان پر دلالت. وہ کیا اللہم میں خلاصہ یہ ہے کہ بلے جو نہیں ہے وہ نہیں مطلق ہے، لا تبع ما لیس عندک لا بیع الا فی ملک مثلا، یہ نہیں مطلق ہے. کہتے ہیں کہ نہیں مطلق مناسب نہیں ہے کس کے ساتھ؟ فعل کا، چونکہ ہم نے کیا دعویٰ کیا فعل جو ہے سرے سے لغو نہیں ہے، بلکہ جو ہے بعد میں اجازہ آ جائے تو یہ فعل منہی عن جو منہی عن واقع ہوا ہے یہ درست قرار پائے گا اگر اجازہ آ جائے تو. کہتے ہیں کہ پھر اگر ایسا ہے تو مطلق نہیں کرنا اس چیز کے ساتھ مناسب نہیں ہے. کس چیز کے ساتھ؟ وہ فعل جو منہی عن تو قرار پایا ہے بشرط این کہ بعد میں اجازہ نہ ہو تو وہ منہی عن ہے، لیکن بعد میں اجازہ آنے کی صورت میں یہ منہی عن صحیح قرار پانے والا ہے تو پھر ادھر سے نہیں مطلق نہیں ہونا چاہیے، نہیں مطلق نہیں ہونا چاہیے بلکہ نہیں مقید ہونا چاہیے. وہ کس طرح سے؟ لا تبع مال الغیر الا مع الاجازہ، مال غیر کو مت بیچو فروخت نہیں کرو مگر یہ کہ اجازت کے ساتھ. تو نہیں یہ مقید ہونا چاہیے، وہ فعل منہی عن مقید ہونا چاہیے، نہیں کہ نہیں مطلق ہو، اس لیے کہ وہ فعل جو کہ منہی عن قرار پایا ہے لیکن اگر وہ کسی شرط کے ساتھ کسی شرط کے تحقق کی وجہ سے وہ صحیح قرار پانے والا ہے تو پھر وہاں نہیں مطلق نہیں ہونا چاہیے بلکہ نہیں مقید کی صورت میں ہونی چاہیے. لا تبع مطلق نہیں ہونا چاہیے بلکہ لا تبع الا مع الاجازہ اس طرح سے مقید ہونا چاہیے. تو یہ نہیں مطلقاً نہیں آنا وہ حال آن کی بلے وہ فعل منہی عن شرط بلے شرط کے ساتھ درست قرار پانے والا ہے، جیسا کہ اجازہ اگر آ جائے تو وہ منہی عن فعل صحیح قرار پانے والا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اطلاق نہیں مطلق نہیں ملائم اور مناسب نہیں ہے، بلے کس کے ساتھ ملائم نہیں ہے؟ صحت الفعل المنہی عن، اس فعل کے صحیح ہونے کے ساتھ کہ جو فعل منہی عن قرار پایا ہے اور بلے اور مقید ہو کس کے ساتھ؟ مقیداً بشرط الاجازہ. لیکن صحت فعل اگر مقید ہو بلے شرط تحقق کے ساتھ، یعنی صحت الاجازہ بعد میں بشرط الاجازہ اگر بلے بشرط الاجازہ وہ فعل صحیح قرار پانے والا ہے تو نہیں مطلق ہونا یہ مناسب نہیں ہے، نہیں کا مطلق ہونا مناسب نہیں بلکہ نہیں کو مقید ہونا چاہیے. تو جب مقید ہونے کا مورد تھا نہیں، اس کے باوجود اگر نہیں مطلق ہے
اور مقید نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیع مطلقاً باطل ہے، اگرچہ بعد میں اجازہ ہی کیوں نہ آئے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ الا ان یقال ان عدم ترتب جمیع مقاصد المتعاقدین، متعاقدین کے تمام مقاصد کا مترتب نہ ہونا علی عقد، ایک ایسے عقد پر کہ بمجرد انشائہی، مجرد انشاء عقد پر ان مقاصد کا مترتب نہ ہونا، وحال آن کہ مع وقوع مدلول ذلك العقد، اس عقد کا مدلول کا واقع ہونا فی نظر الشارع، نظر شارع میں مقید ہو، کس کے ساتھ؟ بانضمام بعض الامور اللاحقہ، بعض امور لاحقہ بل منظم ہونے کے ساتھ وہ مقید ہو، مثلا کالقبض فی الہبہ میں ہبہ صحیح قرار پانے کے لیے قبض معتبر ہے، ونحو ہبہ، اسی طرح والاجازہ فی الفضولی، اور فضولی درست ہونے کے لیے اجازہ درست ہے، اجازہ آنا شرط ہے۔ تو وحال آن کہ یہ فعل یعنی مدلول عقد واقع ہونا نظر شارع میں مقید ہے بعض امور کے منظم ہونے کے ساتھ، تو وہاں پر بلے کیا مناسب ہے؟ لا یقتضی، بس یہ عدم ترتب جمیع مقاصد مجرد عقد پر، وحال آن کہ مدلول عقد مقیدن ممکن ہے واقع ہونا، یعنی مقیدن ببعض الامور اللاحقہ، تو پھر یہ عدم ترتب جمیع مقاصد علی عقد لا یقتضی النہی عنہا عن المعاملہ بقول مطلق، بقول مطلق نہیں، وہاں نہیں ہونی چاہیے۔ وحال آن کہ یہ معلوم ہے کہ مدلول عقد واقع ہوگا نظر شارع میں مقید بالاجازہ، مثلا معنی حنفی میں اجازہ کے ساتھ وہ معاملہ درست قرار پانے والا ہے، اجازہ نہ ہو تو وہ منہی عنہ ہے، اما اجازہ کے ساتھ درست قرار پانے والا ہے تو وہاں نہیں، مطلق نہیں ہونا چاہیے، وہاں ترتب عدم ترتب جمیع مقاصد تقاضا نہیں کرتا کہ نہیں مطلق ہو، کیوں؟ اذ معنی صحت المعاملہ شرعاً کیا ہے؟ ان یترتب علیہا شرعاً المدلول المقصود، بلے شرعاً معاملہ صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے پر جو مدلول مقصود ہے من انشاء العقد ولو مع شرط لاحق وعدم بلے ان یترتب علیہا شرعاً المدلول المقصود، مدلول مقصود وہاں پر مترتب ہونا چاہیے، بلے وہ مدلول جو کہ مقصود ہے اس انشاء عقد سے، خوب ولو مع شرط لاحق، اگرچہ بعد میں کسی شرط لاحق کے ساتھ ہو، حرج نہیں ہے، خوب تو اما اگر اشکال کیا جائے کہ جو ہے بھئی بناء متعاملین اس بات پر نہیں ہے، کس بات پر نہیں ہے؟ وہ شرط لاحق جو آنے والی ہے وہ اس کو ملحوظ نظر نہیں رکھا انہوں نے، تو کہتے ہیں وہ عدم بناء المتعاملین علی مراعات ذلک الشرط، جو کہ ہمارے پاس میں اجازہ ہے، لا یوجب النہی عنہ الا مقیدا بتجردہ، ہاں یہ موجب نہیں بنتا ہے کہ جو ہے مطلقاً وہاں نہیں ہو، بلکہ مقید بتجرد عقد عن لحوق ذلک الشرط، یعنی اس شرط کے لحوق سے عقد بلے عاری ہو تو یہ منہی ہونے چاہیے، مقیداً منہی ہونا چاہیے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے۔ فقصدہم، بس متعاقدین کا قصد کرنا کیا؟ ترتب الملک المنجز علی البیع قبل التملک، ملکیت میں آنے سے پہلے ہی ملک منجز کا مترتب کرنے کو قصد کرنا، بحیث یسلمون الثمن، ثمن تسلیم کریں گے، ویطالبون المبیع، مبیع کو مطالبہ کریں گے، لا یوجب الحکم علیہ بالفساد، موجب حکم بفساد مطلقاً نہیں بنتا ہے، بلکہ کہیں کہ یہ فساد تب ہے کہ اگر شرط نہ آ جائے، یعنی اجازہ ملحق نہ ہو، اس طرح سے مقیداً ہونا چاہیے، بلے مطلقاً فساد کا حکم لاگو نہیں ہونا چاہیے، بس یہاں پر جب فساد کا حکم مطلقاً لاگو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے باوجود مطلقاً لا تبع کہا ہے، لہذا یہ معاملہ سرے سے لغو ہے، باطل ہے، بعد میں اجازہ بھی آ جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اللہم سے ادراک ہے، چونکہ سابقہ اس میں خلاصہ یہ پیش کیا تھا کہ بھئی نہیں دلالت کرتی ہے بطلان پر، بلے اور یعنی ثمر ظاہر نہیں ہوگا، بلے ثمر ظاہر نہیں ہوگا، یہ خلاصہ بیان ہوا تھا سابقہ درس میں، تو ہاں بلے سابقہ درس میں نہیں کی جو دلالت ہے، عفواً جو میں نے بیان کیا تھا سابقہ خلاصہ کہ نہیں کی جو دلالت ہے فساد پر،
یہ فساد سے مراد یہاں پر جو ہے کیا مقصود ہے، کہا تھا سابقہ درس میں، فساد سرے سے لغو قرار پانا نہیں ہے عقد، بلکہ اثر مترتب نہیں ہوگا فعلاً، واقعی خود عقد درست ہے۔ تو یہاں اللہم میں یہ خلاصہ پیش کیا کہ بھئی اگر جو ہے شرط کے ساتھ بعد میں اجازت کے ساتھ مترتب ہونے والا تھا اثر، تو نہیں مطلق نہیں ہونا چاہیے تھا، نہ ہی مقید ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود مطلق لانے کا مطلب یہ کہ سرے سے ہی یہ لغو ہے معاملہ۔ فل انصاف، بس نتیجہ کیا نکلے گا اس اللہم کے استدراک کا نتیجہ، ان ظاہر النہی فی تلک الروایات هو عدم وقوع البیع قبل التملک للبائع، بائع کے لیے اصلاً جو ہے بیع واقع نہیں ہوگی، وہ عدم ترتب اثر الانشاء المقصود منہ، جو اس انشاء سے مقصود ہے اثر وہ بھی مرتب نہیں ہوگا علیہ اس عقد پر، بلے مطلقاً یعنی کیا مطلب، حتی مع الاجازہ، اجازت کے ساتھ بھی جو ہے اثر مترتب نہیں ہوگا۔ خوب، وَأَمَّا صِحَّتُهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَالِكِ، یہ تو خود بائع کے لیے واقع نہیں ہوگا، یعنی من باع شيئا ثم ملک، بلے ثم اجاز، تو جب تک خود مالک نہیں بنا ہے لہٰذا بنے گا خود کے لیے ملکیت واقع نہیں ہوگی اس بائع فضولی کے لیے ہی، لیکن اگر مالک اجازت دے دیں، وَأَمَّا صِحَّتُهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَالِكِ إِذَا أَجَازَ، لیکن اجازت دینے کی صورت میں، کیونکہ باع شيئا لنفسه، تو بعد میں اگر جو ہے اجازت دے دے مالک، تو پھر وہاں پر فلأن النہی راجع إلى بيع المذکور، بلے فلأن النہی راجع إلى وقوع البيع المذکور للبائع، کیونکہ نہیں میں لا تبع ما ليس عندك میں خود اسی بائع کے لیے واقع نہیں ہوگا، یہ نہیں کا مقصود ہے۔ اما مالک اگر اجازت دے دے تو مالک کے لیے ہوگا یا نہیں، فلا تعرض فيه في هذا النهي لحال المالک اذا اجاز، مالک اجازت دے دے تو وہاں جو ہے اس نہیں میں کوئی تعرض نہیں ہے، تو وہاں کس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، فیرجع فيه الى مسألة الفضولی، مسئلہ فضولی کی طرف رجوع کیا جائے گا، فضولی نے اپنے لیے مال فروخت کیا، بعد میں مالک اگر اجازت دے دے تو پھر جو ہے یہ معاملہ درست ہے یا نہیں ہے، وہ مشہور مسئلہ جو مسئلہ ثالثہ گزر گیا۔ خوب، لہٰذا یہاں تک نتیجہ اللہم سے لے کر یہاں تک نتیجہ یہ نکالا کہ جو ہے یہ بیع اس بائع کے لیے واقع نہیں ہوگی، سرے سے ہی لغو ہے، لہٰذا سابقہ جو الحاصل میں کہا تھا کہ سرے سے لغو نہیں ہے، بلکہ متعاقدین نے جو اپنے لیے اثر مترتب کرنے کا قصد کیا ہے وہ اثر فعلاً و منجزاً واقع نہیں ہوگا، نہیں کہ جو ہے نہیں کہ دلالت علی الفساد سے مراد اصل سرے سے ہی عقد لغو ہے، یہ مراد نہیں ہے کہا تھا۔ اللہم سے یہ بتا دیا کہ بھئی اگر یہ بلے اللہم سے استدراک کیا کہ جو ہے اگر یہ بیع مع شرط صحیح قرار پانے والا تھا تو پھر جو ہے نہیں مطلق نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے باوجود نہیں کو مطلقاً ذکر کرنا، یعنی وہ حالانکہ شارع کی نظر میں اثر مترتب ہونے والا تھا، کب، مقیداً بانضمام القید الاخر، جو کہ اجازہ ہے ما نحن فی میں، تو وہاں مورد نہیں اطلاق کا نہیں تھا، نہیں مقید ہونا چاہیے تھا، اس کے باوجود مطلقاً نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ما نحن فی میں بیع بائع کے لیے واقع نہیں ہوگی، اگرچہ اجازت ہی کیوں نہ دے دیں، من باع شيئا ثم ملک ثم اجاز ہی کیوں نہ ہو، مطلقاً سرے سے ہی لغو ہے۔ یہاں تک یہ نتیجہ دے دیا۔ خوب، نعم سے کیا استدراک کرتے ہیں اس اللہم میں، جو یہ ثابت کیا، کیا ثابت کیا اللہم میں کہ بھئی یہ نہیں کا مطلق ہونا اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو ہے یہ سرے سے ہی لغو ہے، بطلان پر یہ عقد باطل ہے، بطلان پر دلالت کرتی ہے یہ روایت، بعد میں اجازت بھی دے دے تب بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس بائع کے لیے واقع نہیں ہوگا۔ نعم سے کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس پھر یہ نعم استدراک کی اس اللہم میں جو کچھ کہا اس سے، وہ کس طرح سے، قد یخدش فی الروایات، کس طرح سے، ان ظاہرہ کثیر من الاخبار المتقدمہ، جس میں نہیں ہے، ورودها فی بیع الکلی، بھئی اکثر روایت جو سابق روایتیں ذکر ہو گئی ہیں اس میں آپ ملاحظہ کریں کہ جہاں پر جو ہے کوئی دابہ خریدو، کوئی فلان ہذہ دابہ نہیں، بلکہ مثلا جو ہے کوئی کپڑا خریدو، ہذا الثوب بھی نہیں، معین نہیں کیا ہے، مثلا بس ایک کلی ما فی الذمہ جس کو کہا جاتا ہے، تو خریدنے کو کہا ہے فرض کیجیے، یا بیچنے کو کہا ہے، تو یہ بیع کلی میں یہ روایتیں آئی ہیں جہاں پر لا بیع الا فی ملک، وانہ لا یجوز بیع الکلی فی الذمہ، جائز نہیں ہے بیع کلی فی الذمہ، یعنی مالک نہیں ہے لیکن جو ہے ما فی الذمہ لے کے فروخت کرتا ہے، کہتا ہے کہ مثلا جو ہے موبائل کا میں مالک نہیں ہوں لیکن ایک موبائل بتا رہا ہوں جو ہے میں آپ کے لیے فروخت کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ معاملہ الزام کرنے کے بعد میں جا رہا ہوں مارکیٹ سے موبائل لانے کے لیے، تو کہتے ہیں یہ ما فی الذمہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے بارے میں نہیں آئی ہے،
ثم اشترى بعض افراده وتسلیم الى المشتری الاول، جس نے آپ سے خریدا ہے پہلے اس کے لیے ابھی تسلیم کر رہا ہوں، یعنی پہلے اس مشتری کے ساتھ معاملہ طے کرتا ہوں، طے کرنے کے بعد جا کے مارکیٹ سے لا کے تسلیم کرتا ہوں. کہہ رہا ہے کہ لا یجوز بیع الکل فی الذمہ، اس طرح سے یہ درست نہیں ہے. اب آ جائیں روایتیں اس طرح سے آئی ہیں. ادھر سے مذہب امامیہ کے پاس کلی فی الذمہ درست ہے، جائز ہے، اجماع ہے اس بات پر. ادھر سے یہ روایتیں منع کرتی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی کہنا شیخ اعظم یہ فرماتے ہیں کہ سابقہ جو روایتیں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، روایات خاصہ جس میں بیع شخصی کے بارے میں ہے، اور کچھ روایتیں سے جو بیع کلی فی الذمہ کے بارے میں. بیع کلی فی الذمہ کے بطلان پر وہ روایتیں دلالت کرتی ہیں، ایک یہ لحاظ. اور دوسرے لحاظ سے ہم دیکھیں تو جو ہے مذہب امامیہ کے پاس کلی فی الذمہ والی بیع درست ہے، مالک بننے سے پہلے ما فی الذمہ بیع کرنا درست ہے. تو وَإِن نُصِبَ الْخِلَافُ فِيهَا إِلَى بَعْضِ الْعَبَائِرِ، اگر جس کلی فی الذمہ میں بعض کی طرف نسبت دی گئی ہے لیکن جواز اجماع اس بات پر ہے. بھلے اب آ جائے فَيَقْوَى فِي النَّفْسِ، بس اس بنا پر مذہب امامیہ کے پاس کلی فی الذمہ درست بھی ہے، ادھر سے یہ روایتیں بطلان پر دلالت کرتی ہیں، لا بیع الا فی ملک جیسے. تو کہتے ہیں کہ بس نفس میں یہ بات قوی قرار باتی کیا انہا، یہ اخبار جو کلی فی الذمہ کے بطلان پر دلالت کرتی ہے، جس کی بنا پر ہم نے کہا تھا کہ نہی مطلق کا تقاضا ہے کہ یہ سرے سے ہی لغو ہے، اس میں ہم خدشہ کریں گے. یخدش فیہا، کس طرح سے؟ انہا وما ورد فی سیاق، انہا یہ روایات جو کلی فی الذمہ کے منع پر دلالت کرتی ہیں، وما ورد، اور وہ روایتیں جو خاص تو ہیں لیکن فی سیاق روایات عامہ کے سیاق میں، جو کہ فی بیع شخصی کے لیے وارد ہوئی ہیں. بھلے تو بیع شخصی میں بھی یہی کر رہا تھا کہ بیع شخصی میں بھی جو ہے مالک نہیں ہے، خریدتا ہے، بھلے فروخت کرنے کے بعد جا کے جو ہے مارکیٹ سے وہ چیز دلاتا ہے. تو یہاں پر بھی چونکہ یہ بھی سیاق میں واقع ہوئے ہیں، لہٰذا جیسا کہ روایت یحییٰ و خالد میں یہ گزر گیا، تو کیا ارادہ کیا جائے گا؟ انہا وما ورد فی سیاق فی بیع شخصی فلان فلان ارید بہا الکراہت، کراہت کا ارادہ کیا جائے گا. ٹھیک، کراہت پر حمل کیا جائے گا. کراہت پر حمل اس طرح سے کیا جائے گا کہ جو ہے کلی ما فی الذمہ چونکہ مذہب کے پاس کیا ہے، جائز ہے، اس کے باوجود یہ روایتیں نہیں کرتی ہیں، تو ان کو کہا جائے گا کہ کراہت پر دلالت کرتی ہے. اسی طرح سے شخصی میں کیا ہے؟ بھلے اگرچہ شخصی میں جو ہے بیع شخصی میں جو ہے مالک بننے سے پہلے معاملے کو انجام دینا یہ درست نہیں ہے، باطل ہے، لیکن چونکہ قرینی سیاق کی وجہ سے ان کو بھی کراہت پر حمل کیا جائے گا. او وردت فی مقام تقیہ، یا یوں کہا جائے گا کہ جو ہے مقام تقیہ میں یہ روایت آئی ہے، لیکن یہ روایتیں پھر جو ہے وہ عام والی ہوں گی، جو کہ بیع کلی فی الذمہ والی، اس لیے کہ باقی وہ جو بیع شخصی میں جو روایتیں آئی ہیں وہ مذہب کے مطابق ہے، اس میں تقیہ کی ضرورت نہیں ہے. اما بیع کلی میں جو روایتیں بطلان پر دلالت کرتی وہ حالانکہ مذہب امامیہ میں جواز ہے، تو ان کو تقیہ پر حمل کیا جائے گا. کیوں؟ لأن المنع عن بیع الکلی، اسی لیے علت بیان کرنے، تقیہ پر حمل کرنے کے لیے بیع کلی کہتے ہیں. حالاً یعنی فعلاً مع عدم وجودہ عند البائع، بائع کے پاس وہ کلی موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود فعلاً و منجزاً اس کو عقد کو انجام دے رہا ہے، وہ حالانکہ بائع کے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے حال البیع، حالت بیع میں. یہ کیا ہے؟ منع مذہب جماعت من العامہ، عامہ میں سے ایک جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ بھئی کلی فی الذمہ باطل ہے، مالک کے بلے بائع کے پاس جب تک ملکیت نہ ہے تب تک بیع درست نہیں ہے. کما صرح به فی بعض الاخبار مستندین فی ذلک، اس منع میں سند کس کی طرف دی ہے؟ الی النہی النبوی عن بیع ما لیس عندک کی طرف استناد کرتے ہوئے کہا کہ کلی ما فی الذمہ درست نہیں ہے. اما شیخ اعظم انصاری فرماتے ہیں کہ لیکن الاعتماد علی هذا التوہین، بل فی رفع الید عن الروایتین المتقدمتین، بل الواردتین فی بیع الشخصی، وعموم مفہوم التعلیل فی الاخبار الوارد فی بیع الکلی خلاف الانصاف. بلے فرماتے ہیں کہ لیکن اس توجیح پر بھروسہ کرنا جو بیان ہوا کہ جو ہے یہ کراہت پر حمل کریں گے روایت بیع شخصی والی روایتیں، کہتے ہیں کہ چونکہ قرینہ سیاق کی وجہ سے
جو ہے یہ جو بے شخصی والی روایتیں ہیں ان کو بھی کراہت پر حمل کریں گے. بلے تو فرماتے ہیں کہ اس توجیہ پر اعتماد کرنا فی رفع الید عن الروایتین المتقدمتین الواردتین فی بے شخصی، روایت خالد اور روایت یحییٰ کے ظہور سے ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم اس توجیہ پر اعتماد کریں. کس توجیہ پر؟ کہ جو ہے قرینہ سیاق کی وجہ سے وہ بے شخصی والی بھی جو ہے کراہت پر دلالت کرتی ہے. یہ جو ہے خلاف الانصاف. اسی طرح بے شخصی، اسی طرح وہ عموم رفع الید عن عموم مفہوم التعلیل. عموم مفہوم تعلیل سے کیا مراد؟ وہی جو روایات عامہ جہاں پر بے کلی فی الذمہ کو جو ہے بطلان پر دلالت کرتی ہیں، بلے وہاں پر انما یشتریہ بعد ما یملکہ کہا. عموم تعلیل انما یشتریہ، وہ خریدتا ہے کب؟ بعد ما یملکہ، بعد ما یملک الشخص الآخر، شخص آخر کی ملکیت میں آنے کے بعد خرید رہا ہے. یہ تعلیل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بے شخصی بلے اگر جو ہے ملکیت سے پہلے، مالک بننے سے پہلے اگر خریدے اس سے تو یہ معاملہ باطل ہے. مالک بننے سے پہلے اس سے خریدے، یہ مشتری سامنے والا مالک بننے سے پہلے خریدے تو یہ معاملہ باطل. یہ عموم تعلیل میں بے شخصی بھی شامل ہے، بے کلی بھی شامل ہے. لیکن چونکہ بے کلی مذہب امامیہ میں اجماع ہے اس کے درست ہونے پر، لہٰذا وہ خارج ہو گیا. باقی عموم تعلیل میں بے شخصی شامل ہے. بھلے کہتے ہیں کہ خلاف الانصاف، یہ خبر ہے اس چیز کی، لیکن الاعتماد على هذا التوہین فی رفع الید عن الروایتین وفی رفع الید عن عموم مفہوم التعلیل خلاف الانصاف، انصاف کا خلاف ہوگا. بھلے اذ غایت الامر حمل الحکم فی مورد تلک الاخبار وهو بیع الکلی قبل التملک علی التقیہ. بھلے بس جو ہے ظاہر جو کلام ہے، جو نہایت المطاف جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہے کہ وہ جو جن اخبار میں نہیں آئی ہے، اخبار عامہ میں، وہاں پر جو کہ وہ بیع الکلی قبل التملک، تملک سے پہلے بیع کلی جہاں پر نہیں آئی ہے اس کو تقیہ پر حمل کرنا ہے. وہ لا یوجب، لیکن تقیہ پر حمل کرنا موجب نہیں بنتا طرح مفہوم تعلیل رأساً، سرے سے ہی مفہوم تعلیل چھوڑ دیں. وہ مفہوم تعلیل کیا ہے؟ انما یشتریہ بعد ما یملکہ، شخص آخر مالک بننے کے بعد یہ اس سے خرید رہا ہے، اسی لیے معاملہ صحیح ہے. اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے؟ اگر شخص آخر مالک بننے سے پہلے یہ خرید رہا ہے تو یہ معاملہ باطل ہے. یہ علت جو ہے بے شخصی کو بھی شامل کرتی ہے، العلت تعمم و تخصص، اور بے کلی ما فی الذمہ کو بھی شامل کرتی ہے. یعنی دونوں میں مالک بننے سے پہلے معاملہ کرنا باطل ہے. تو لیکن اب آ جائے بے کلی فی الذمہ، چونکہ اجماع کے ذریعے سے یہ خارج ہو گیا اس عموم سے، اور بلے اجماع کے ذریعے سے یہ خارج ہو گیا ہونے کی صورت میں پھر جو ہے ہاں کہ مذہب امامیہ کے پاس درست ہے. جب مذہب امامیہ کے پاس درست ہے تو اس کے باوجود یہ روایتیں آئی ہیں تو ان روایتوں کو ہم کس پر حمل کریں گے؟ تقیہ پر حمل کریں گے. لیکن اس تعلیل کی جو عمومیت ہے اس کے ماتحت بیع شخصی برقرار ہے، اس لیے کہ بلے تقیہ پر حمل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مفہوم تعلیل جو ہے ہم ترک کریں، یعنی تعلیل سے ہاتھ اٹھائے، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی کیا مطلب؟ بیع شخصی ماتحت موجود ہے، بطلان پر دلالت کرتا ہے. بیع شخصی باطل ہے، وہ بطلان کا فرد ہے اور اس کے تحت باقی رہے گا. خوب فالاقوا، بس قول قوی کیا ہے؟ العمل بالروایات والفتوى بالمنع عن بیع المذکور من باع شیئا ثم ملک میں. بلے قول قوی یہ ہے کہ روایات پر عمل کیا جائے اور فتویٰ منع کے بارے میں ہونا چاہیے، بیع مذکور ممنوع ہونے کے بارے میں ہونا چاہیے. بلے روایات خاصہ دلالت کرتی ہے بطلان پر، اما کلی فی الذمہ جو ہے وہ تو صحیح ہے مذہب کے پاس، لیکن یہ جو روایتیں آئی ہیں وہ روایتیں کس بات پر دلالت کرتی ہیں؟ بطلان پر دلالت کرتی ہے. تو ہم ان کو تقیہ پر حمل کریں گے، بلے یا کراہت پر حمل کریں گے. باقی جو ہے روایات خاصہ کے ظہور سے ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں، روایات خاصہ کے ظہور سے ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ وہ مذہب کے موافق ہے، بلے اور تقیہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. اما جو قرینہ سیاق کی بات کی ہے، چونکہ سیاق اخبار عامہ میں یہ روایتیں آئی ہیں لہٰذا ان کو بھی کراہت پر حمل کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. سیاق کوئی قوی قرینہ نہیں ہے کہ ہم سیاق پر چلیں اور روایات خاصہ کے ظہور سے ہم ہاتھ اٹھائے ہیں. خوب یہاں سے آگے
فرماتے ہیں کہ جو ہے وَمِمَّا يُؤَيِّدُ الْمَنْعَ، جو منع کی تائید کرتی ہے، یعنی اس ما نحن فی میں بلے ما نحن فی میں معاملہ باطل ہے، بطلان کے بارے میں جو ہے ہمارے پاس دلیل ہے. اس کی تائید میں ہمارے پاس روایات بھی ہیں. الی ما سیاتی عن التذکرہ والمختلف من دعو الاتفاق روایت الحسن ابن زیاد الطائی الوارد فی نکاح العبد بغیر اذن مولا. یہ روایت جو کہ جو ہے عبد نے شادی کی ہے بغیر اذن مولا کے، تو وہاں پر جو روایت آئی ہے وہ بھی بطلان پر دلالت کرتی ہے، ما نحن فی کے بطلان پر. وہ کیسے؟ قال راوی کہتا ہے قلت لابی عبداللہ علیہ السلام انی کنت رجلا مملوکا، میں بندہ تھا، غلام تھا، فتزوجت بغیر اذنی، اذن مولائی، اذن مولا کے بغیر میں نے شادی کر لی، اور بلے ثم اعتقنی بعد، پھر شادی کے بعد مجھے اس نے آزاد کیا ہے، فاجدد النکاح، ابھی میں آزاد ہو گیا ہوں، تجدید نکاح کروں یا نہیں کروں؟ فقال، امام نے فرمایا علموا انک تزوجت، جب تم نے شادی کی تھی اس وقت ان کو پتہ چلا کہ تم نے شادی کر لی ہے؟ قلت نعم قد علموا فسکتوا، پہچانا تھا انہوں نے اور ساکت ہو گئے. ولم یقولوا لی شیئا، اور مجھے کچھ نہیں کہا. قال ذلک اقرار منہم، یہ جو وہ ساکت ہو گئے ہیں پتہ ہونے کے باوجود، یہ اقرار ان کی طرف سے، انت علی نکاح، تجدید کی ضرورت نہیں ہے، وہ نکاح درست ہے. اب آ جائے فإنها، یہ روایت ما نحن فی پر کیسے بطلان پر دلالت کرتی ہے؟ فإنها ظاہرة بل صریحة، کیا؟ ان علت البقاء بعد العتق، آزاد ہونے کے بعد بھی نکاح کا باقی رہنا، علی ما فعلہ، باقی رہنا کس بات پر؟ علی ما، اس چیز پر کہ فعلہ، جس کو انجام دیا ہے، یعنی نکاح پر باقی رہنا بغیر اذن مولا، جو انجام دیا ہے اس پر باقی رہنا، یہ ہوا اقرارہ، مولا کا اقرار کرنا ہے، المستفاد من سکوتی، جو کہ اس مولا کے سکوت سے استفادہ ہوتا ہے کہ مولا کے اقرار کی وجہ سے یہ نکاح درست ہے، مولا کے اقرار کی وجہ سے. بلے نہ ان کی جو ہے وہ مالک نہیں تھا شادی کرنے کا، بعد میں مالک بننے کے بعد اب اگر جو ہے اجازت دے دے، یا جو ہے بلے اجازت دے دے، یا آزاد ہونے کے بعد اجازت دے کر یا آزاد ہونے کے ذریعے سے وہ زوج نہیں بنے گا، وہ زوجیت متحقق نہیں ہوگی. بلے فلو کان، اسی لیے فرماتے ہیں جو ہے سکوت مولا، اقرار مولا کے حکم میں ہے، اسی لیے اس کی شادی باقی رہے گی، درست ہے. بلے اگر صرف اس کا مالک ہونا، آزادی کے بعد خود مالک ہونا، خود صاحب اختیار ہونا کافی ہوتا نکاح پر برقرار رہنے کے لیے، تو پھر امام تفصیل نہیں مانگتے کہ مولا نے پہچانا تھا، راضی ہوا تھا، نہیں ہوا تھا. یہ امام جو استفصال کر رہے ہیں، طلب تفصیل، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ اگر آزاد ہو گیا، خود صاحب اختیار بن جائے، اجازت بھی دے دے تو جو ہے مولا کی رضا متحقق نہیں ہے، تو اس کا یہ معاملہ باطل ہے. بلے فلو کان سیرورتہ، سیرورت العبد حرا مالکا لنفسہ، اگر عبد کا مولا حر بننا، مالک لنفسی بننا، مسوغتا للبقاء، مسوغتا للبقاء، للبقاء علی النکاح، نکاح پر باقی رہنے کے لیے یہی آزاد ہونا مسوغ اور مجوز ہوتا، مع اجازتہ، مع اجازت العبد او بدونہا، یعنی وہ اجازت دے دے، بلے اجازت کے ذریعے سے یا بدون اجازت، یعنی خود آزاد ہونا ہی کافی ہو، یا آزاد ہو کہ اجازت کے ذریعے سے، جس طرح سے بھی ہو، اگر یہ کافی ہوتا تو لم يحتج الى الاستفصال، استفصال کی طرف محتاج نہیں ہوتے. استفصال یعنی کیا مطلب؟ ان المولا سکت ام لا، جب تم نے شاگردی کر لی اور اس کو پتہ چلا تو ساکت رہا یا نہیں رہا. تو یہ تفصیل مانگنے کا مطلب یہ کہ جو ہے خود عبد کا مالک بن جانا، بعد میں اپنے نفس کا مالک بن جانا، اور مالک بننے کے بعد اجازت دینا یا نہ دینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خود مالک کی رضا معتبر ہے. بھلے کیوں؟ بھلے او لم يحتج الى الاستفصال عن ان المولا سکت ام لا، کیوں؟ للزوم العقد حینئذ، اس لیے کہ جو ہے اگر جو ہے مسوغ ہوتا بقا کے لیے، خود آزاد ہونا اور اجازت کے ساتھ، تو اس وقت عقد لازم ہو جاتی علی کل تقدیر. بعد میں مالک مولا اجازت دے دے یا نہ دے دے، بس ختم. اگر یہ کافی ہوتا اس کا آزاد ہونا، مالک امر بن جانا، امر زواج کے خود مالک بن جانا، اور مع اجازت ہی او بدون اجازت ہی، اب وہ خود اجازت کے ذریعے سے کہیں بعد میں مالک بننے کے بعد، یا بغیر اجازت، یہی آزاد ہونا ہی کافی سمجھے. ہر حال میں اگر یہ کافی ہوتا بقاء علی النکاح کے لیے، تو پھر امام سے تفصیل مانگنا
اور مولا ساکت امام کی جو ہے تفصیل طلب کرنا کہ مولا ساکت ہوا یا نہیں، اس کی طرف ہم محتاج نہیں ہوتے۔ کیوں محتاج نہیں ہوتے؟ للزوم العقد حین اذن، اس لیے کہ ایسی صورت میں، حین اذن سے کیا مراد؟ ایسی صورت میں، کس صورت میں؟ کہ جو خود بندے کا آزاد ہونا ہی کافی ہوتا، تو علی کل تقدیر بعد میں مالک اجازت دے دے یا نہ دے دے، ہر حال میں اس کا جو ہے نکاح پر باقی رہنا درست ہوتا۔ بس امام کی تفصیل کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ مولا کو علم ہونے کے بعد ساکت رہا یا نہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بقا علی النکاح کے لیے رضا مالک، رضا المالک الاول لا هذا المالک الثانی، لہذا ما نحن فی میں کیا ہے؟ من باع شیئا ثم ملک ثم اجاز، یہ اس کا اجازت دینا یا نہ دینا کوئی فائدہ مند نہیں ہے، اس لیے کہ مولا نے اس روایت میں کہا کہ جو ہے مالک اصلی راضی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔